اللہ تعالیٰ کی رحمت جب کسی بندے کی تقدیر کو بدلنا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی قسمت کو جگانا چاہتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت اس کو کس طریقے سے اپنے دامن میں لیتی ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے اس بندے کو جو ہے راہ راست پر لانے کے لیے۔ آپ دیکھیں حضرت ابو سعید خدری کی روایت جس وقت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حدیث پاک ہے، رسول پاک علیہ السلام سے حضرت ابو سعید خدری نے سنا اور کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے سامنے اس حدیث کو بیان کروں، اور حضرت ابو سعید خدری نے اس کو پھر بیان کیا۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، کہتے ہیں ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، اس نے 99 قتل کیے تھے، 99 لوگوں کو اس نے قتل کر دیا تھا، اور اب اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، وہ چاہتا ہے اب توبہ کرنا۔ توبہ جب بندہ کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ بندہ اللہ کا چنا ہوا بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق ہوتی ہے۔ وہ نے حضرت رابعہ بصریہ سے کسی نے سوال کیا تھا، رابعہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے بندے کی، اور کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے، کس طریقے سے کرتا ہے؟ رابعہ بصریہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول کرتا ہے۔ تو اس نے کہا تھا کیسے؟ تو وہ حضرت رابعہ بصریہ نے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے دل میں توبہ کا خیال ڈالتا ہے تو وہ خیال ڈالتا ہی اس لیے کہ اس کی توبہ اللہ قبول کرے۔ توبہ کا خیال دل میں آنا یہ توبہ کی قبولیت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اللہ نے چاہا تبھی تو اس کے دل میں وہ خیال آیا نا، اور اللہ توبہ قبول کرنا چاہتا ہے تبھی تو اس کے دل میں وہ خیال آیا، یعنی اللہ کا چنا ہوا بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا بندہ ہوتا ہے وہ جس کے دل میں توبہ کا خیال آتا ہے، اسی کو توفیق اللہ دیتا ہے۔ تو اب اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا 99 قتل کے بعد، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑا نیک آدمی کون ہے، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو کسی نے اس کو راہب کا پتہ بتا دیا، پادری تھا، وہ اس کے پاس گیا اور کہا کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کریں گا؟ میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا۔ تو اس راہب نے اس بندے سے کہا کہ 99 قتل کرنے کے بعد توبہ کا پوچھتا ہے تو تیرے لیے کوئی توبہ نہیں۔ تو اس بندے نے تیز نہ آ کے نیام سے تلوار نکالا اور اس کا بھی قتل کر دیا، 100 کا آنکڑا اس نے پورا کر دیا، 100 لوگوں کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ یار میں نے 100 لوگوں کا قتل کر دیا۔ تو پھر اس نے کسی سے پوچھا کہ کسی نیک آدمی کا پتہ بتا دو، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو کسی عالم کا پتہ اس کو ملا اور وہ اس عالم کے پاس گیا اور کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے گا؟ میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ تو اس عالم نے کہا کہ تیرے اور توبہ کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں، ضرور اللہ تیری توبہ قبول کرے گا، اللہ کے لیے کیا بڑی بات ہے، ضرور تو اگر دل سے دعا کرے گا اور توبہ کرے گا تو اللہ تیری توبہ ضرور قبول کرے گا۔ وہ خوش ہو گیا، لیکن اس عالم نے کہا کہ دیکھ تو ایسا کر کہ تو اس بری بستی سے نکل جا، یہ بڑے برے لوگوں کی بستی ہے، تو یہاں سے نکل جا اور فلانی جگہ نا نیک لوگ رہتے، ان نیک لوگوں کی بستی میں تو چلا جا، وہاں پر جا، عبادت کر، توبہ کر، اللہ سے دعا کر، اللہ تعالیٰ تیری توبہ ضرور قبول کرے گا اور تجھے نیک لوگوں میں اللہ شمار کر دے گا۔ خوش ہو گیا، وہ توبہ کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی، خوش ہو گیا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی، میں نیک لوگوں کی بستی میں چلا جاتا ہوں۔ اب سننا میرے بھائی، وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف نکلا، بری بستی سے وہ جا رہا تھا اور بیچ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس کا انتقال ہو گیا، اب وہ کیا کرے گا؟ اب بڑا عجیب معاملہ ہو گیا، وہ تو توبہ کرنا چاہتا تھا، بری بستی سے نکلا تھا، نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک راوی کہتے ہیں کہ اس کا جب انتقال ہوا تو اس نے اپنے آپ کو سرکایا سینے کے بل، یعنی اینڈ تک اس نے کوشش کی کہ وہ اس طرف بڑھے، نیک لوگوں کی بستی کی طرف بڑھے، اور ایک راوی کہتے کہ وہ سکڑ گیا نیک لوگوں کی بستی کی طرف، ایک راوی کہتے سینے کے بل سرکا، وہ حد درجے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب نیک فرشتے بھی آئے اس کی روح کو لینے کے لیے، اور جو عذاب کے فرشتے وہ بھی آئے، اب دونوں میں مناظرہ ہو گیا۔ نیک فرشتے کہتے کہ ہم اس کی روح لے کے جائیں گے، وہ عذاب کے فرشتے کہتے ہم لے کر جائیں گے، برا تھا۔ نیک فرشتے کہتے کہ یہ توبہ کی غرض سے بڑا تھا، توبہ کی غرض سے ہم اس کو لے کر جائیں گے۔
ہم نیک لوگوں میں اس کا شمار کریں گے۔ عذاب والے فرشتے کہتے ہیں نہیں، یہ برا تھا، ابھی تک اس نے توبہ نہیں کیا تھا، ابھی تو یہ جا رہا تھا۔ ابلیس آیا اتنے میں، کہنے لگا کہ میرا حق زیادہ اس کے اوپر، اس لیے کہ میری نافرمانی اس نے کبھی نہیں کی، 100 قتل اس نے کر دیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو آدمی کی شکل میں ان دونوں کے پاس بھیجا۔ اللہ بنا رہا ہے اس کی قسمت، دیکھو اپنے بندے سے کس قدر اللہ پیار کرتا ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملات حل کیا۔ تو وہ ایک فرشتہ آیا آدمی کی شکل میں اور کہنے لگا دیکھو تم دونوں لڑو مت۔ وہ نیک فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں سے اس نے کہا تم دونوں لڑو مت، ایسا کرو کہ ایک ترکیب استعمال کرو اور تم دیکھو کہ یہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے یا برے لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے۔ یہ جس کے قریب ہوں گا اسی میں اس کا شمار کر لینا۔ اگر بروں کی بستی سے زیادہ قریب نکلا تو عذاب والے فرشتے اس کی روح کو لے کر جائے، نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب نکلا تو نیک فرشتے اس کو لے کر جائے۔ اور اتفاق سے معاملہ یہ تھا کہ وہ برے لوگوں کی بستی سے ابھی نکلا ہی تھا، وہ زیادہ قریب برے لوگوں کی بستی سے تھا، نیک لوگوں کی بستی سے بڑا دور تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تقدیر بنانی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی، اللہ تعالیٰ کو کرم کرنا ہے، فضل کرنا ہے اس کے اوپر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا بھی تھا کہ میرا بندہ کس حد کی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے سینے کے بل سرک کر نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے، یعنی کوشش کر رہا ہے نا ہماری طرف، میرا بندہ ہماری طرف کوشش کر رہا ہے اور پھر ہم یوں ہی اس کو چھوڑ دیں۔ یہ کیسے پوسیبل ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ یوں ہی اس کو چھوڑ دے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر کو بناتا ہے، بدلتا ہے اس کی تقدیر کو اللہ تعالیٰ، اور اللہ کی رحمت اس کو گلے سے لگائے۔ حدیث پاک ہے بندہ ہماری طرف اگر بالشت بھر بڑھے تو ہم ایک ہاتھ بڑھ ہماری رحمت بڑھتی ہے اس کی طرف، اگر وہ چل کر آئے ہماری رحمت دوڑ کر اس کو گلے سے لگاتی ہے۔ یہ رحمت خداوندی ہے، یہ رب کی رحمت ہے۔ تو برے لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی زمین کو حکم دیتا ہے میرے بندے کو اپنے دامن میں لے لو اور میرے بندے کو اپنے سے زیادہ قریب کرو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سرکتی ہے زمین نیک لوگوں کی اس کی طرف، اور برے لوگوں کی جو زمین ہے وہ سکڑ جاتی ہے۔ تو جب ناپا جاتا ہے تو ایک بالشت بھر وہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف نکلتا ہے۔ اس زمین کو اللہ ہی نے حکم دیا کہ میرے بندے کو اپنے دامن میں لے رہی، قریب ہو جا میرے بندے سے، قریب ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس طریقے سے نیک فرشتے اس کی روح کو اپنی طرف لے کر جاتے اور صالحین کے اندر اس بندے کا نام لکھا جاتا۔ تو میرے بھائیو اللہ کی طرف کوشش کرو، اللہ تعالیٰ تقدیر بدلنے پر قادر ہے، قسمت کو بدلنے پر قادر ہے۔ کوشش کر کے دیکھو اس کی طرف، وہ ضرور ہماری جو ہے قسمت کو بدلے گا اور ہمیں بخشے گا۔